نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے یوم عید کے حوالے سے۔ عید کا دن، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بخشش کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں امت محمد کہ ان تمام لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان تمام لوگوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جو پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے خلاصی پاتے ہیں۔ ان سب کے بقدر اس ایک دن میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے ان کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ عید یہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت کا ایک دن ہے، فضیلت والا ایک دن ہے، تو اسی لیے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے دن کے لیے بھی کچھ احکامات دیے ہیں۔ عید کے دن کے مسنون اعمال ہیں، سنت اعمال ہیں، عید کے دن کے کرنے کے کچھ کام ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ عید کے دن ہمیں دو کام خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ پہلا کام جو ہے وہ شکر کا ہے، کہ ہم شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کی عبادتیں، روزے، تراویح، ذکر و تلاوت، عبادت، اس کی سعادت نصیب فرمائی، اور اے اللہ یہ محض آپ کا فضل تھا کہ آپ نے ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچایا۔ تو ایک کام تو شکر ادا کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کی صورت میں نے کیا ہے وہ محض تیرے فضل سے ہوا ہے، اور اس پہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا اہم جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ عید والے دن استغفار کی کثرت کرنی ہے، کہ اے اللہ یہ بڑا عظیم مہینہ تھا، اور یہ تیری طرف سے نیکیوں کا ایک سیزن تھا جس میں تو اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن اے اللہ میں اس کی اس طرح قدر نہیں کر سکا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے حالات و واقعات ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو اے اللہ میں ان لوگوں جیسے اعمال نہ کر سکا، میں تجھے راضی نہ کر سکا، تو میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے اے اللہ میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو اے اللہ نہ معلوم کہیں میں تو ان لوگوں میں سے نہیں۔ تو لہٰذا پورے دن میں ان دو کام، شکر اور اسی طرح استغفار، اللہ سبحانہ و تعالی کے عطا کی ہوئی جو سعادت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنی طرف سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، ناقدری ہوئی ہے، اس پہ استغفار کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن کچھ مزید مسنون اعمال ہیں جو عید کے دن ہمیں کرنے چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ ان سنت اعمال کی تعداد 12 یا 15 تک ہے۔ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ عید والے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، یہ عید کے دن کے مسنون اعمال ہیں۔ نئے کپڑے یا دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور عیدگاہ میں، مردوں کے لیے عیدگاہ میں نماز ادا کرنا، اور راستہ بدلنا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس ہونا، اگر ممکن ہو، آسانی کے ساتھ اگر ایک راستے سے جائے دوسرے سے واپس آ سکتے تو ایسا کرے۔ اور عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اور نماز عید سے قبل کسی میٹھی چیز کا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ بعض لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن قربانی تک یا عید کی نماز تک روزہ رکھنا، تو یہ 5 دن ایسے ہیں پورے سال کے اندر جن میں ایک دن عید الفطر کا اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے دن قربانی تک کچھ نہ کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور صبح سویرے اٹھنا، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، جو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، عید کی نماز کے لیے جلدی جانا،
اور عیدگاہ پیدل جانا۔ عید الفطر کے دن آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کہنا۔ عید الاضحیٰ میں ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور عید کے روز ہر قسم کی نفلی نماز عید کی نماز سے قبل یہ مکروہ ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں مردوں عورتوں کے لیے کسی قسم کی نفلی جو نماز ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں عید کی نماز کے بعد گھر میں آ کر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن عیدگاہ میں پھر بھی یعنی نفل نماز پڑھنا عید کی نماز کے بعد بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ عید کے دن کے مسنون اعمال تھے۔ اور اسی طرح عید کے حوالے سے کچھ مزید مسائل، یعنی عید والے دن صدقہ فطر جو ہے یہ نماز سے قبل ادا کرنا ضروری ہے، وگرنہ پھر وہ صدقہ فطر نہیں رہتا، وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو نفل نمازیں ہیں یہ مرد عورت سب کے لیے عید والے دن گھر میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے جو اشراق کی نماز ہے یا چاشت کی نماز ہے تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد گھروں کے اندر مرد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی شکرانے کی نماز ادا کریں، کیونکہ ان پہ عید کی نماز نہیں ہے۔ صرف شکرانے کی جو نماز ہے وہ اپنے گھر میں ادا کریں، لیکن عید کی نماز ہو جانے کے بعد۔ عیدین میں عورتوں کے احکام یہ ہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح، یعنی عید کے دن ان کے لیے بھی سنت ہے وہ غسل کریں، عمدہ لباس زیب تن کریں، کہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے۔ اور عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد تنہا اپنے گھر میں شکرانے کی نماز پڑھیں۔ مردوں کے لیے عید کی نماز کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ سال میں ہم 2 بار نماز پڑھتے ہیں تو اکثر اس کا طریقہ ہم بھول جاتے ہیں، تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی نیت کریں، اور نیت یہ ہے یعنی یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے مستحسن ہے کہ زبان سے کہا جائے، وگرنہ اگر کسی کو نیت نہ آئے تب بھی وہ جا کے عید کی نماز میں شامل ہو جائے، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبان سے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے استحضار پیدا ہو تو وہ یوں کہے کہ میں قبلہ روح ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں، اور اس کے بعد نیت باندھ لیں، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھے ولا الہ غیرک تک، اب اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا، پھر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے اور پھر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد امام تیسری تکبیر کہے گا، تیسری تکبیر کے بعد اپنے دونوں ہاتھ وہ ناف کے نیچے باندھ دیں۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ، یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جیسے ہم کھڑے ہو جائیں گے، خاموش کھڑے ہوں گے، امام صاحب وہ بسم اللہ پڑھیں گے، دل میں پھر سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے۔ قرات کے بعد وہ اسی طرح 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، تھوڑے وقفے کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہم نیچے چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ کہہ دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد وہ چوتھی تکبیر کہیں گے، اس کے ساتھ پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، اور باقی نماز اسی طرح ہم نے مکمل کرنی ہے۔ عورتوں پر جمعے کی نماز، عیدین کی نماز یہ واجب نہیں ہے، اور عام حالات میں انہیں عیدگاہوں اور مساجد میں جا کر نماز عید میں شریک ہونا بھی مکروہ ہے اور سخت فتنے کا سبب ہے۔ البتہ اگر وہ حرمین شریفین میں ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں یعنی فتنے سے مکمل حفاظت ہو اور وہاں عورتیں عید کی جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو پھر وہ اسی طریقے سے وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص وہ لیٹ ہو جائے عید کی نماز میں، تاخیر سے وہ پہنچا، تو اب اسے چاہیے کہ جیسے ہی وہ آیا، مثلا پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے 3 تکبیرات ہوتی ہیں، اب جیسے یہ پہنچا تو امام نے قرات شروع کر لی، تو اب اسے چاہیے نیت باندھنے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائے 3 بار، اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آ گیا کہ امام رکوع کے اندر چلا گیا
اب اگر اسے یقین ہے کہ ہمارے امام صاحب وہ رکوع میں زیادہ وقت لیتے ہیں، ابھی وہ رکوع میں گئے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ لے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ لے جائے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ اگر میں یہ تکبیریں کہوں گا امام رکوع سے اٹھ جائے گا، پھر اسے چاہیے وہ اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے اندر بجائے رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم کے وہ جو 3 تکبیریں ہیں وہی تکبیریں کہے، لیکن رکوع میں وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا کانوں تک، بس رکوع کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑے فصل کے ساتھ یہ 3 تکبیریں کہیں، اس کے بعد اگر موقع ہے تو سبحان ربی العظیم پڑھے، وگرنہ امام کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ایک رکعت نکل گئی، پوری رکعت اس سے چلی گئی، وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب اس کا جو طریقہ ہے وہ عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ جیسے امام سلام پھیر لیں گے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھے۔ امام صاحب نے تو پہلی رکعت میں ولا الہ غیرک کے بعد 3 تکبیریں پڑھی تھیں، لیکن جب ہماری رکعت نکل گئی تو اب ہم وہاں تکبیریں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ تکبیریں یعنی مسلسل ہو جائیں گی، دوسری رکعت کی قرات کے بعد ہوئی ہیں اور ہماری اس رکعت کی قرات سے پہلی ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس کا تسلسل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ولا الہ غیرک کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ قرات کر کے اس کے بعد ہم 3 تکبیریں پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور باقی نماز اسی طرح ہم مکمل کریں گے۔ تو یہ یعنی عید کی نماز کا طریقہ تھا۔ اور علماء نے لکھا کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نہ اسے سنت سمجھنا چاہیے، لیکن ویسے خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکباد کی دعا کہ آپ کے رمضان کے روزے مبارک ہوں، اللہ ان کو آپ کے لیے باعث برکت فرمائے، تو فرمائے اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن مصافحہ یا معانقہ کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، تو علماء نے لکھا یہ بھی کوئی مسنون عمل نہیں ہے، اسے سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ وقفے کے بعد ملاقات کی نیت سے کسی سے ملا جائے، مصافحہ یا معانقہ کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس کو رواج نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پہ اس کا رواج بھی ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں سب لوگ، تو علماء نے لکھا کم از کم مسجد کے اندر نہیں ملنا چاہیے۔ اگر عیدگاہ ہے وہاں ملے، اور لیکن مسجد کے اندر اگر عید کی نماز ادا کی گئی ہے تو اس مسجد کے اندر نہ ملے، مسجد سے باہر نکل کے وہاں ملے، اور اسے لازم اور ضروری نہ سمجھے۔